والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ بے شک میں اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس کا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو دوں گا میں ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ اور بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پورا پورا بدلہ دوں گا ان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ بتاتے ہیں، اور یہ بڑا پرحکمت تذکرہ ہے۔ یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند ہے مثال آدم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے تو ماں باپ نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بن باپ کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے، پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ بس جو کوئی حجت کرے تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ کچھ آ چکا تیرے پاس علم ہے، کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، بس مباہلہ کریں، پھر بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا تو اس نے آ کے جو پوچھا نبوت کے بارے میں کوسچنز پوچھے، اور ان کو یہ یقین بھی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلیں اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ یقیناً یہی ہے بیان بالکل سچا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ بس اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم؟ تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بردار، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا۔ خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کو، اور دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ اب اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو، اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہم
ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے اور تم مجھ سے مرتد ہو جاؤ۔ اب یہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ جب ایسے کہے گا تو دوسرے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ لو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی، یہ تو اسلام میں آنے کے بعد نکلے نا۔ تو ان کی یہ سازش تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دی، مت بات مانو مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو، یا وہ حجت قائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے روبرو، کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھ دے تو اس کے پاس ڈھیروں مال تو لوٹا دے وہ تجھ کو، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک دینار تو نہ لوٹائے وہ تجھ کو، مگر یہ کہ رہ تو اس کے سر پر کھڑا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ، اور بولتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اہل کتاب دوسرے، اگر کوئی ایک یہودی دوسرے کے کوئی قرض دیتا ہے یا اس کا مال لیتا ہے تو وہ اس کو واپس لوٹا دے گا، اگر گری ہوئی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹائے گا، لیکن اگر وہ کسی اور مسلمان کی ہے یا کسی کی ہے تو اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتی ہو اس کے بارے میں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے متقیوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں نہیں ہے کچھ حصہ ان کا آخرت میں، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ ہی ان کو دیکھے گا اللہ اکبر، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو جو جھوٹی قسمیں کھا کے چھوٹی سی بات پہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے عہد کیا، کیا عہد کیا ہم لوگوں نے؟ لا الہ الا اللہ، ہم نے اتنا بڑا عہد کر کے پھر کسی اور کی باتوں میں آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے، اور بلا شبہ ان میں ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے پڑھنے میں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے زیب کسی بشر کو کہ عطا فرمائے اسے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ ہو جاؤ تم اللہ والے کیونکہ تم تعلیم دیے گئے ہو کتاب کی، اور اس بنا پر کہ تم پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو معبود، کیا حکم دے گا وہ تم کو کفر کا اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو عطا کروں گا میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور ایمان لانا ہوگا تمہیں اس پر، اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی۔ فرمایا اس نے کیا تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرے عہد کو؟ تو کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس گواہ رہو تم، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جو پھر جائے گا اس سے بعد اس کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ یہ اپنے عہد سے پھر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فاسقوں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر کیا سوائے اللہ کے دین کے وہ طالب ہیں، حالانکہ اس کے فرما بردار ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور وہ جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں کرتے ہم کچھ بھی فرق کسی میں۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کہ ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کتابوں نہ رسولوں میں، ہم سب کو، ہمارے دین کا حصہ بھی یہی ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے جب تک ہم تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
اور جو اختیار کرے گا سوائے اسلام کے کوئی اور دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، کیونکہ ہدایت دی اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، جبکہ گواہی دے چکے تھے وہ کہ یہ رسول برحق ہیں اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی سزا ہے اور کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے عذاب کے بعد، اتنی ڈر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ دیکھیں ایک تو توبہ ہوتی ہے نا، ہمیں عادت ہوتی ہے توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کی اب نہیں کریں گے، اور پھر وہی بات کرتے ہیں، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اور پھر گئے اپنے کفر میں تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی اگرچہ وہ لے آئے فدیے میں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس پہ جمنے کی توفیق دے دے، کیونکہ توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، لیکن توبہ کی ویسے توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، اور پھر اس پہ جمنے کی بھی دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں جما دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ چوتھا سپارہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔